پہلے ہم چلتے ہیں مکرم محترم مولانا مبشر احمد صاحب کالوں کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں یہ سوال جو کہ ہمیں سمینہ یحییٰ صاحبہ کی طرف سے موصول ہوا ہے۔ السلام علیکم کالن صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید جی پروگرام میں، اور سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سوال پہلا جو ہے یہ آئلی زندگی سے متعلق ہے اور اس کے جو بعض معاہدے ہیں ان کے متعلق ہے، کسی قدر تفصیلی سوالات ہے، مختلف شکوں میں ہے، میں مرحلہ وار آپ کی خدمت میں یہ پیش کروں گا۔ سوال ان کا یہ ہے، وہ کہتی ہیں کہ حق مہر کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ کیا یہ دلہن کے لیے ایک تحفہ ہے یا طلاق اور علیحدگی کی صورت میں عورت کا خرچ اور نان و نفقہ ہے؟ تو اس کا جواب آپ اگر ارشاد فرما دیں تو۔ مہر کا طلاق دینے یا نہ دینے اور علیحدگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ تو شادی کے ساتھ ہی مرد کی طرف سے ایک تحفے کی شکل ہے جو وہ اپنی بیوی کو ادا کرتا ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہی طرز عمل تھا کہ وہ شادی ہوتے ہی حق مہر فوراً ادا کر دیتے تھے، اس لیے ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی ایک دفعہ سارا مہر ادا نہ کر سکے تو پھر کچھ مدت میں ادا کر دے، لیکن ادا ضرور کرے۔ یہ جو معاشرے میں مہر مؤجل اور مہر غیر مؤجل کے الفاظ رائج ہو گئے ہیں، یہ بات کی ایجاد ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طرز عمل تو یکمشت فوراً ادائیگی کا تھا شادی ہوتے ہی۔ تو جہاں تک ہو سکے پہلے ادا کرنا چاہیے، ورنہ آہستہ آہستہ شادی کے بعد بیوی کو حق مہر خامند کی طرف سے ادا ہو جانا چاہیے۔ یہ ایک قرضہ ہے جو عورت کی طرف سے مرد پر ہے، اس کا ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ تو شادی کے ساتھ ہی اسلامی شریعت نے عورت کے لیے ایک علیحدہ جائیداد کا انتظام کیا ہے اور اس کو شادی کا ضروری جز قرار دیا ہے۔ اسے اسلامی اصطلاح میں مہر کہتے ہیں۔ اس کی غرض یہ ہے کہ عورت کی ایک علیحدہ جائیداد بھی رہے تاکہ وہ اپنی شخصیت کو قائم رکھ سکے، اپنے طور پہ صدقہ دے سکے، صلہ رحمی کر سکے، اپنے رشتہ داروں کی امداد کر سکے۔ گویا مہر کے ذریعے پہلے دن سے ہی مرد سے یہ اقرار کرا لیا جاتا ہے کہ عورت اس امر کی حقدار ہے کہ اپنی الگ جائیداد بنائے اور خامن کو اس کے مال پر کوئی تصرف نہیں ہوگا۔ بعض معاشروں میں یہ رواج ہے کہ نکاح ہوتے ہی بیوی کی طرف سے کہلایا جاتا ہے کہ میں نے حق مہر معاف کر دیا، یا اسی وقت نقدی بیوی کے ہاتھ میں پکڑا کر بیوی سے کہلایا جاتا ہے کہ میں نے حق مہر معاف کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر ائمہ کبار اور فقہا یہ کہتے ہیں کہ خامند مہر کی رقم اپنی بیوی کو ادا کر دے، ادائیگی کے کم از کم سال کے بعد بیوی اپنا مہر اپنے خامند کو واپس دینا چاہے تو دے سکتی ہے، وصولی کے بعد کم از کم 1 سال تک اس کے پاس رکھے، پھر اگر وہ چاہے تو خامند کو دے دے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی اسی کے مطابق فتویٰ ہے۔ حضور کے ایک صحابی تھے، حضرت حکیم فضل الدین صاحب رضی اللہ عنہ، بڑے بزرگ صحابی تھے۔ ان کی 2 بیویاں تھیں۔ ایک محفل میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مہر کی ادائیگی کی اہمیت کے بارے میں ارشاد فرمایا تو وہ کہنے لگے کہ حضور میری دونوں بیویوں نے مجھے مہر معاف کر دیا ہوا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ کیا آپ نے ان کو ادائیگی کی تھی؟ انہوں نے عرض کی کہ ادائیگی تو میں نے نہیں کی لیکن انہوں نے معاف کر دیا۔
हुजूर ने फरमाया कि आप पहले उन्हें महर की अदायगी करें, फिर अगर वो माफ़ कर दें तो फिर ठीक है। उन्होंने अपनी बीवियों का 500-500 रुपये महर मुकर्रर किया था। उन्होंने कहीं से कर्ज पकड़ा, दोनों बीवियों के पास गए और दोनों को 500-500 रुपया उनका महर अदा किया और फिर कहने लगे कि तुम लोगों ने तो मुझे माफ़ कर दिया है, अब ये मुझे वापस लौटा दो। तो बीवियों ने जवाब दिया कि अब कैसा लौटाना, हमें तो पता था कि ना आपने देना है, तो हम आपके कहने पे हमने माफ़ कर दिया, अब तो हमें मिल गया, अब हम वापस नहीं लौटाएंगे। वो बड़े परेशान हुए कि मैं तो कर्ज लेके आया था। उन्होंने सारा माजरा मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया तो हुजूर ये वाक़या सुन पर बहुत हंसे और फरमाया कि दुरुस्त बात यही है कि पहले औरत को महर अदा किया जाए और कुछ अरसे के बाद अगर वो मुआफ़ करना चाहे तो कर दे, वरना दिए बगैर मुआफ़ कराना ये तो कोई हैसियत नहीं रखता। जी ठीक है।